ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب آدمی تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا تھا۔ جس دن اسے خشک لکڑیاں مل جاتی تو وہ انہیں بیچتا اور کچھ خورد و نوش خرید لیتا، لیکن بڑی مشکلوں سے اس کی اخراجات پورے ہوتے۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے غربت سے بہت تنگ آ چکی تھی اور آئے دن ان کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ جس دن سے لکڑہارے کو جنگل سے خشک لکڑیاں نہ ملتی تو اسے بیوی بچوں سمیت بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا تھا۔ ایک دن جنگل کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک گھر نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں اس گھر میں چلا گیا۔ وہ بہت خوبصورت گھر تھا۔ ہر چیز نمایاں اور صاف و شفاف دکھ رہی تھی۔ اتنا صاف ستھرا گھر اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ جب اس نے گھر میں نظر دوڑائی تو اس گھر میں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ لکڑہارا سوچنے لگا کہ اگر گھر میں کوئی نہیں رہتا تو یہ گھر اتنا صاف ستھرا کیسے ہے؟ خیر، وہ ایک لمبی سانس بھر کے میز پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کی باتوں کو سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ اگر آج بھی گھر جاتے ہوئے کچھ لے کر نہیں گیا تو بہت جھگڑا ہوگا۔ اسی دوران کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، لیکن وہ اپنی پریشانیوں میں گم سم سامنے کی دیوار کو بے خیالی میں غور کر رہا تھا اور اندر ہی اندر اپنے حالت زار پر رو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے عقب سے آواز آئی اور اسے تب محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ فوراً خوف زدہ ہو گیا اور اس کے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا اور کپ کپی طاری ہونے لگی۔ لکڑہارے نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک پراسرار شکل دیکھی اور دیکھتے ہی چلا اٹھا۔ ایسی عجیب و غریب شکل جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو نہ انسان لگتا تھا نہ گدھا۔ اس کا اوپر والا دھڑ گدھے کی طرح تھا اور نیچے والا دھڑ آدمی جیسا، لیکن وہ انسانی آواز میں بولا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم سے پہلے بھی یہاں لوگ آتے رہے اور مجھے دیکھتے ہی بھاگتے رہے، لیکن تمہیں تو میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ دوسروں کی طرح بھاگ کھڑے ہوتے۔ اب اس نے لکڑہارے سے دریافت کیا کہ وہ کس پریشانی میں ہے اور اتنا گم سم بے سدھ کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ لکڑہارے نے روحانسی آواز میں اپنی غریبی کا پردہ چاک کرتے ہوئے اپنے جملہ حالات کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ پراسرار مجسم نے سب کچھ سننے کے بعد بولا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہاری غربت کے خاتمے کو یقینی بنا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم راز کو راز رکھ گئے۔ تب لکڑہارا سنتے ہی چونک گیا اور یکا یک بال اٹھا، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر اس پراسرار مجسم نے کہا کہ میں تمہیں ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے پتوں میں انسانوں کے لیے علاج و شفا ہے۔ تم اس کے پتوں سے لوگوں کا علاج معالجہ کرنا اور جائز منافع کماتے رہنا، لوگوں کو شفا ملتی رہے گی اور تمہاری غربت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، لیکن تمہیں مجھ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ تم علاج کا بہت کم معاوضہ لیا کرو گے اور غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو تم مفت علاج کرو گے۔ لکڑہارے نے اس بات کا بھی عہد کر لیا۔ لکڑہارے کے عہد و پیمان کے بعد اس پراسرار مجسم نے اس درخت کی شناخت کروائی اور فوراً غائب ہو گیا۔ لکڑہارا کچھ غیر یقینی اور تذبذب کی کیفیات میں اس درخت کے پتے اکٹھے کرنے لگا اور اس کے ساتھ بتائی ہوئی دیگر جڑیاں بوٹیاں بھی جمع کر کے گھر کی طرف پلٹا۔ جب وہ گھر پہنچا تو آج پھر اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی، جسے دیکھتے ہی اس کی کھڑوس بیوی اس پر برسنا شروع ہو گئی اور حسب معمول کھوسنی دینے لگی۔ لکڑہارے نے جڑی بوٹیاں ایک طرف رکھتے ہوئے بان کی بنی چارپائی پر ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا۔ بیوی کھوستی ہوئی پوچھنے لگی کہ یہ کیسی جڑی بوٹیاں اٹھا کر لائے ہو اور ان کا کیا کرو گے؟ لکڑہارا بیوی کو سنی انسنی کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں کو کھرل میں ڈال کر کوٹنا شروع ہو گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ دوائی لے کر بازار کی طرف چلا گیا اور آوازیں لگانے لگا کہ ہر قسم کی مرض کی دوا موجود ہے، ہر نئے پرانے مرض کا شرطیہ علاج ہے، اپنا مرض بتائے، مجھ سے دوا لے اور شفایاب ہو جائے۔ لوگ اس کی آوازیں سن کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے، لیکن لکڑہارا بدستور اپنی آوازیں نکالتا رہا، جسے سن کر ایک عورت روتی ہوئی اپنی بیٹی سمیت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کی بیٹی پیٹ درد کی وجہ سے مرے جا رہی ہے اور اس کا درد کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا۔ لکڑہارے نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ میری دوا اپنی بیٹی کو کھلاؤ، وہ صحت یاب ہو جائے گی،
بوڑھی عورت نے کہا اس کا علاج تو بڑے بڑے حکما بھی نہیں کر سکے، تمہاری دوا کیا خاک کام کرے گا۔ لیکن لکڑہارے نے بڑے پر اعتماد طریقے سے اس بچی کو پانی کے ساتھ دوا کھلا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے بچی کا درد پیٹ سے غائب ہو گیا۔ وہ دیکھ کر وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور بہت حیران بھی۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، جس سے سب کے سب حیران کھڑے رہ گئے۔ بڑھیا نے لکڑہارے سے دوا کی قیمت پوچھی تو لکڑہارے نے صرف 3 روپے لے لیے۔ بڑھیا کو اور باقی تمام لوگوں کو اس کی دوا اتنی کم قیمت سن کر بہت تعجب ہوا اور بڑھیا نے شکریہ کے ساتھ 3 روپے ادا کر دیے۔ لوگوں میں اس کا چرچا عام ہو گیا، جوک در جوک مریض آتے وہ سستا علاج کرواتے اور باقی لوگوں میں چرچا عام ہوتا چلا گیا۔ جو لکڑہارا کی دوا مشہور ہوتی گئی، لوگ زیادہ آنے لگے۔ لکڑہارا روزانہ وقت نکال کر جنگل جاتا اور حسب ضرورت اسی درخت کے پتے اور دیگر جڑیاں بوٹیاں لاتا اور گھر میں پیس کر دوا تیار کرنے کے بعد مریضوں کا علاج کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑہارا امیر ہونے لگا اور اب تو غریب لوگوں کی مالی امداد بھی کرنے لگا۔ ایک روز ایک خوبرو جوان لکڑہارے کے پاس دوا لینے آیا۔ لکڑہارے نے حسب معمول بہت کم قیمت پر اسے دوا دی تو وہ آدمی بہت خوش ہوا اور پوچھنے لگا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ لکڑہارے اسے تجسس سے دیکھنے لگا لیکن اسے پہچان نہ پایا اور کہنے لگا، نہیں، میں نہیں جانتا، آپ کون ہو؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں اس درخت کا متعارف کروایا جس کا تم آج دوا بنا کے بیچتے ہو۔ وہ مزید بولا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے ایمانداری سے اس کام کو شروع کیا ہے اور لوگوں سے پیسے بھی بہت کم لیتے ہو۔ لکڑہارا حیران تھا کہ اس کی تو عجیب و غریب، ڈراؤنی اور پر اسرار شکل تھی اور آج عام سا انسان جیسا خوبصورت جوان ہے۔ لکڑہارے نے دریافت کیا کہ پہلے ملاقات میں آپ کی شکل ڈراؤنی کیوں تھی؟ وہ آدمی ہنسنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ دراصل ہیون نگر کا شہزادہ ہے۔ اس نے آگے بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی گیند کھیل رہے تھے کہ ان کی گیند جھاڑیوں میں گر گئی اور جب وہ اسے لینے گیا تو وہاں ایک بزرگ بیٹے نظر آئے جو اپنے عبادت میں مصروف تھے۔ دراصل ہماری بال غلطی سے ان کو جا لگی تھی جس سے ان کی عبادت میں خلل آیا تھا۔ میں تو بچہ تھا اور بہت شرارتی بھی تھا، گیند لینے گیا تو بزرگوں کی ناگواری میں بدتمیزی سے پیش آیا اور ساتھ ہی انہیں ٹھوکر بھی مار دی، جس کی وجہ سے بزرگوں نے مجھے بد دعا دی اور میری شکل بگڑ گئی۔ شکل بگڑنے کے بعد میں انتہائی پریشانی کے عالم میں ان سے معافی طلب کرنے لگا، لیکن بزرگ انسان نے ایک شرط رکھی تھی کہ اس کا حل تب ہی ممکن ہے کہ تم اچائی باندھتے رہو اور مخلوق تم سے خائف نہ ہو اور کوئی ایسا اچھا کام کرو جس سے مخلوق مستفید ہو۔ مجھے اس درخت کے بارے میں اپنے اجداد کے تحقیقی مواد سے معلوم ہوا تھا کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ کوئی انسان میرے قریب ہی نہیں ٹھہرتا تھا کہ میں اچھا کام کر کے اپنا سزا کا مداوع کر سکوں۔ جو بھی مجھے دیکھتا ڈر کے بھاگ کھڑا ہوتا۔ میں نے اس سزا کی قید میں برسوں گزار دیے، تب جا کر تم سے میری ملاقات ہوئی اور یوں تمہاری ایمانداری کی وجہ سے اس بددعا کا اثر ختم ہوا اور دوبارہ میری انسانی شکل بحال ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تسلسل میں بولا کہ اب مجھے اجازت دو۔ وہ یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ لکڑہارا اپنی ایمانداری کی وجہ سے امیر ہوتا گیا اور لوگوں کا بہت قلیل سے پیسوں میں علاج کرتا رہا اور عیش و عشرت اس کے پاؤں چومنے لگی۔ تب سے لکڑہارے کی بیوی بھی لکڑہارے کے ساتھ خوش رہنے لگی اور اس کو عزت سے پکارنے لگی۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دینا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔